اچھا جی، کہتے ہیں کہ بہت پرانے وقتوں میں ہندوستان میں ایک نیک آدمی رہا کرتا تھا جس کی وجہ شہرت اس کی سخاوت تھی۔ اس کے پاس جو انسان بھی کچھ مانگنے کے لیے آتا اس کو دے دیتا، کسی کو کپڑے چاہیے تھے، کسی کو کھانا چاہیے تھا، حتیٰ کہ کسی کو دولت بھی چاہیے ہوتی تھی تو جتنا اس کے پاس ہوتا تھا وہ دے دیتا تھا۔ تو اس کی یہ سخاوت بہت مشہور تھی، سارے گاؤں کے لوگ اور ارد گرد کے لوگ بھی اس کے پاس آ کے اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ایسا شروع ہو گیا کہ لوگوں نے بجائے کسی چیز کے لیے کوشش کرنے کے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو اس شخص سے مل جائے گی تو جا کے اس سے لے لینی۔ اس طرح بہت سارے غیر ضرورت مند بھی فائدہ اٹھانا شروع ہو گئے، اور اس سے اس شخص کو بھی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ اس کے اپنے وسائل اس سے کم پڑ جاتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ مسافر آئے تو اس نے اپنی عادت کے مطابق ان کو پوچھا میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا بھی چاہیے اور رہائش بھی۔ اس نے ان کو رہائش دے دی، کھانا دیا، انہوں نے اس کا پورا گھر بھی خراب کیا، گند بھی پھیلایا، کھانا بھی ضرورت سے زیادہ اس سے مانگتے رہے اور وہ دیتا رہا، اور وہ جاتے وقت بھی کافی کچھ اس سے ساتھ لے گئے اور ان میں کوئی شکرانے کی فیلنگ نہیں تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ شخص بہت افسردہ ہوا کیونکہ اس نے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں بھی ان کو دے دی تھیں اور ان لوگوں کا رویہ بھی بالکل اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنی افسردگی دور کرنے کے لیے تھوڑا دور سفر کر کے بدھا کے پاس گیا، جس کو ہم عام طور پہ مہاتما بدھ کہتے ہیں۔ اس نے بدھا سے اپنا معاملہ بیان کیا تو بدھا نے اس سے کہا کہ تمہارا مسئلہ ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ تو بدھا نے اسے کہا کہ بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس کے پاس ایک جھیل تھی جس میں صاف ستھرا پانی تھا اور اس کے ارد گرد پھل پودے ہر طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، اور بادشاہ اس جھیل میں سے صاف پانی اور کھانے پینے کی چیزیں سارے مسافروں کو اور لوگوں کو دے دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے باغات کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں توڑنے کی وجہ سے پھل اگنا بند ہو گئے، لوگوں کی ضرورت بڑھتی گئی، مسافر آتے تھے وہ جھیل کو گندا بھی کر دیتے تھے اور پودوں کو بھی خراب کرتے تھے۔ ایک دن کرتے 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 وہ جھیل گندے پانی کا تالاب بن گئی اور اس کے ارد گرد پھل پھول اگنا بھی بند ہو گئے۔ بادشاہ اس پریشانی میں تھا کہ اس کے محل میں ایک سیانہ آدمی آیا۔ اس سیانے نے بادشاہ سے کہا کہ تمہاری نیت بہت اچھی ہے، تمہارا دل بھی بہت صاف ہے، مگر تمہیں کہیں سے خلوص کی تعریف سمجھنے کی ضرورت تھی۔ تم سمجھتے ہو کہ خلوص یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لوگوں کو دیتے رہو اور اس کا کوئی حساب نہ رکھو، تو یہ خلوص نہیں ہے۔ وہ خلوص یہ ہے کہ کوئی بھی مہربانی کرتے وقت عقل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو ضرور دیں لیکن عقل مندی کے ساتھ، اور عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا دیں کہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس اپنے لیے اور کل پھر لوگوں کو دینے کے لیے بھی ہو۔ اس طرح آپ ساری زندگی دے سکتے ہیں۔ جب آپ عقل مندی کے بغیر دینے پہ لگے رہتے ہیں تو آپ اپنے وسائل ختم کر لیتے ہیں۔ جب آپ اپنے وسائل ختم کر لیتے ہیں تو آپ خود محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے دینے کا کیا فائدہ ہوا جس میں ایک دن آپ ہی لینے والوں میں شامل ہو گئے۔ کب دینا ہے اور کب اپنے آپ کو روکنا ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ بادشاہ سمجھ گیا اور اس سیانے کا اس نے شکریہ ادا کیا۔ جب وہ چلا گیا تو بادشاہ نے دوبارہ سے اس باغ کو تازہ کیا اور اس میں سے ایک پھل کی مقدار مقرر کی کہ روز اتنا پھل ہوگا جو ہم لوگوں کو دیا کریں گے، اور روز اتنا پانی ہوگا جو لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، تاکہ اس پانی سے پھل پھول بھی اگتے رہیں اور اتنے پھل ہی توڑے جائیں جو پک رہے تھے۔ اس طرح اس کا باغ دوبارہ سے ہرا بھرا ہو گیا اور اس سے روزانہ کی بنیاد پہ لوگ مستفید ہونا شروع ہو گئے۔ بدھا نے اپنی بات ختم کی تو اس نے
بتایا اس شخص کو کہ اس بادشاہ کی کہانی سے امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس شخص نے بدھا سے پوچھا کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کب دینا ہے اور کب نہیں دینا؟ تو بدھا نے کہا کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھا کرو، پھر ان کے حالات دیکھا کرو، پھر ان کی ضرورت کو دیکھا کرو، تمہیں ضرورت والوں میں اور عادت والوں میں فرق پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ مہربانی عقل مندی کے بغیر کی جائے تو تکلیف دیتی ہے۔ مہربانی ایک دریا کی طرح ہوتی ہے جس کے دونوں طرف کنارے ضروری ہیں۔ اگر دریا کے دونوں طرف حد نہیں لگائی جائے گی تو دریا وہیں پر ختم ہو جائے گا، وہ دور دراز علاقوں تک پہنچ کے لوگوں کو فائدہ نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح سے مہربانی کی بھی حد ہوتی ہے، اور وہ حد عقل سکھاتی ہے کہ کہاں نہ کرنی ہے، کہاں ہاں کرنی ہے۔ سادہ سی مثال بدھا نے دی کہ آپ کے پاس ایک مرغی ہے تو روز اس کا انڈا آپ کسی کو دے سکتے ہو، لیکن اگر آپ مرغی ذبح کر دو گے تو آپ خود بھی انڈا نہیں کھا سکے گے اور نہ کسی کو دے سکو گے۔ ضرورت اور عادت کے فرق کو سمجھ لو۔ ضرورت مند اور ہوتے ہیں اور جن کو عادت لگی ہوتی ہے مانگنے کی وہ اور ہوتے ہیں۔ اصل ضرورت جو ہے وہ لوگوں کے چہرے اور حالات سے نظر آ جاتی ہے، لیکن جو آپ کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں وہ لوگ اور ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہی وہ تعریف ہے جو مہربانی کی اصل تعریف ہے، کہ مہربانی عقل کے ساتھ چلنے میں ہے۔ اگر عقل کے بغیر مہربانی کی جائے تو انسان اپنے وسائل ختم کر بیٹھتا ہے۔ وہ شخص واپس آیا اور اس نے ان نصیحتوں پر عمل کرنا شروع کی۔ وہ لوگوں کو اتنا دیتا رہا جتنا وہ روز نکال کے دے سکتا تھا، جس سے اس کے اپنے وسائل بھی ختم نہ ہوں اور اس کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ دوبارہ سے اس نے اسی طرح سے گاؤں کے لوگوں اور ارد گرد کے لوگوں کو دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ مسافر اس علاقے میں دوبارہ واپس آئے، تو یہ شخص ان کے پاس خود سے گیا اور ان کو جا کے کہتا ہے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو اس کو پچھلی دفعہ بھی کافی تنگ کیا تھا اور اس سے ضرورت سے زیادہ چیزیں لپیٹ لی تھیں، پھر بھی یہ آ گیا۔ تو اس نے مسافروں نے پوچھا اس سے کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ ایک مناسب مقدار بتائی کہ اتنا کھانا دے سکتا ہوں اور اتنے دن اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ کچھ ہاتھ بھی بٹانا پڑے گا، میری زمینوں میں سے کچھ توڑ کر لانا ہوگا تو آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے، یوں ہم مل جل کے کھایا کریں گے اور آپ کو رہائش بھی مل جائے گی اور کھانا بھی۔ مسافر سمجھ گئے کہ ہم سے پچھلی دفعہ غلطی ہوئی ہے، اور وہ اس شخص کی عقل مندی کو بھی سمجھ گئے کہ اب اس کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے اس سے معافی بھی مانگی، کچھ دن اس کے ساتھ رہے، وہ روز اس کے ساتھ زمینوں میں جاتے، اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتے، واپسی پر کھانے کا سامان بھی لاتے، سب مل جل کر کھاتے۔ ایسا کرنے سے وہ شخص دوبارہ سے خوشحال ہو گیا، اس کے پاس اپنے لیے بھی بہت وسائل تھے اور دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا تھا، اور وہ پورے گاؤں والوں کے لیے اور ارد گرد کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اگر ہم عقل کے بغیر مہربانی کرتے رہیں گے تو کوئی اپنے بچوں کو ایسی مثال نہیں دینا چاہے گا کہ وہ دیکھو فلاں شخص دیتا تھا اور خود کنگال ہو کے اس وقت مانگ رہا ہے۔ ہاں، لوگ اپنے بچوں کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی طرح بنو، وہ دیکھو وہ خود بھی اس قابل ہے کہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ دوسروں کی بھی اتنی مدد کرتا ہے کہ لوگ اچھی زندگی گزار سکیں۔ اصل مہربانی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ مہربانی کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔